بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ تو یہ بھی بڑا اہم سبق ہے کہ فرض عین افضل ہے یا فرض کفایہ افضل ہے۔ تو ایک تو بات جو ہے وہ واضح بظاہر نظر آتی ہے کہ فرض عین تو فرض عین ہے، یعنی دوسرا احتمال ہی نہیں ہونا چاہیے کہ فرض کفایہ افضل ہو فرض عین پر، کہ فرض عین ہے۔ تو انہوں نے پھر دوسرا جو موقف ہے وہ بھی کچھ لوگوں کا بیان کیا کہ بعض کے نزدیک فرض عین افضل ہے اور بعض کے نزدیک فرض کفایہ افضل ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہاد کو سامنے رکھیں تو جس جہت سے فرض عین کو افضل کہنے والوں نے افضل کہا، یقیناً وہ اس لحاظ سے وہی افضل ہے، اور جس بنیاد پر جس جہت سے فرض کفایہ والوں نے اس کو افضل کہا تو وہ اس لحاظ سے پھر فرض کفایہ ہی افضل ہے، یعنی یہ جہاد پر اس کا مدار ہے اور یہی یعنی اس میں تطبیق ہے۔ فرض العین افضل من فرض الکفایۃ، یہ پہلا موقف ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لأنه مفروض حقا للنفس فهو اہم عندها واکثر مشقۃ بخلاف فرض الکفایۃ فإنه مفروض حقا للکافۃ والکافر من جملتهم والامر اذا عم خف واذا خص ثقل۔ یہاں تک پہلا موقف ہے اور ان کے نزدیک راجح بھی یہی ہے، لیکن دلیل اگلے کی بھی بڑی اہم ہے اور بیان اس کو قیلہ سے کیا ہے۔ تو فرض عین جو ہے یہ افضل ہے فرض کفایہ سے۔ کیوں افضل ہے؟ اس بیس پر وہ حق نفس ہے۔ حق نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ذاتی انفرادی طور پر کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑنا ہے، صرف اسی بندے کو جس پر ہے اس فرض کا اپنے لحاظ سے۔ اور فرض کفایہ جو ہے اس میں دوسرے بھی شامل ہیں، یعنی وہ سب کا مواخذہ ہوگا، صرف اسی کا نہیں ہوگا، تو وہ چیز پھر زیادہ اہم ہے جس کا اسے خود جواب دینا ہے، صرف اسی کو۔ تو ایک ہے حق للکافہ، ایک ہے حق للنفس۔ یہاں حق اس معنی میں ہے کہ اس کا جواب صرف اسی نے دینا ہے یا اور بھی ہیں جو جن سے جواب مانگا جائے گا۔ تو اگر صرف اسی نے دینا ہے اوروں کا اور اس کو چھڑا ہی نہیں سکتے وہ کام کر کے کہ ان کے کرنے سے اس کا بھی ہو جائے، تو پھر یہ زیادہ اہم ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے کہ اوروں کے کرنے سے تو یہ ہوگا ہی نہیں، یعنی 1000 بندہ بھی اس کی جگہ فرض پڑھے زور کے نہیں پڑھے جائیں گے، تو یہ خود پڑھے کہ کسی کے پڑھنے سے تو یہ میرا ادا ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا حق کافہ ہے، وہاں یہ ہے کہ نماز جنازہ محلے میں کسی اور نے پڑھی ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی۔ تو اب وہ جو کسی اور کے ادا کرنے کی وجہ سے بھی ادا ہو گئی اور قیامت کے دن اب اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کے مقابلے میں وہ زیادہ اہم ہے جو کسی اور کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتی اور اس سے اسی کا پوچھا جائے گا۔ اس دلیل کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ فرض عین فرض کفایہ سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ افضل کا مدار اہمیت پہ ہے اور اہمیت جو ہے وہ فرض عین کی زیادہ ہے۔ اس بیس پر اس جہت سے زیادہ ہے اہمیت، کیونکہ دوسرے بھی دلیل آگے اہمیت کی دیں گے۔ یہ اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ کل قیامت کے دن مواخذہ جو ہے اس میں اور کسی کے کر لینے سے فرض عین ادا نہیں ہوتا، اور جبکہ فرض کفایہ تو اور کی کسی ادا کرنے سے بھی ادا ہو جاتا ہے، تو وہاں سقوط ہے مواخذے کا اور یہاں سقوط نہیں ہے، تو یہ زیادہ اہم ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ زیادہ افضل ہے فرض عین فرض کفایہ پر۔ فَهُوَ أَهَمُّ عِندَهَا، اندہا کا جو مرجع ہے وہ ہے نفس۔ نفس سے مراد یہاں پر خود بندہ، کہ وہ
نفس کے نزدیک وہ فرض جو ہے، جو فرض عین ہے، وہ زیادہ اہم ہے۔ وَأَكْثَرُ مُشَقَّةً، اور اس کے اندر جو ہے وہ مشقت زیادہ ہے۔ مشقت زیادہ ہے کیوں؟ کہ جب بھی ادا کرنا ہے خود ہی کرنا ہے، اور اس ادھر مشقت تھوڑی ہے کہ کبھی خود ادا کریں گے، کبھی کوئی اور ادا کر دے گا، تو اس میں مشقت فرض عین میں زیادہ ہے۔ بے خلاف فرض الکفایات، برخلاف فرض کفایہ کے، فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ حَقًّا لِلْكَافَّةِ، یہ فرض کیا گیا ہے اس حال میں کہ یہ صرف حق نفس نہیں، یہ سب کے حق کے لحاظ سے ہے۔ یعنی کل اگر کسی نے بھی ادا نہ کیا تو مواخذہ سب کا ہوگا، صرف ایک بندے کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ فرض عین میں ایک بندے کا مواخذہ ہوگا، اور یہ قانون ہے کہ جب کوئی معاملہ عام ہو جائے، پکڑ کسی معاملے کی وہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ یعنی جب مثال کے طور پر بلا تشبیہ و تمثیل نامزد پرچہ ہو کسی پر تو یہ اور معاملہ ہے، اور دوسرا پرچہ ہو مجموعی تو وہ اور معاملہ ہے، اور نامزد کسی ایک پر ہو تو اور معاملہ ہے، نامزد 1000 پر ہو تو اور معاملہ ہے۔ یعنی 1000 بندے کا نام اس ایف آئی آر میں لکھا جائے تو پھر آج کا بھی یہ قانون ہے کہ وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے، جتنی کہ وہ جس میں تھوڑے ہیں یا کم از کم ایک کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال ایک تباہ ہے انسان کے لحاظ سے کہ فرض اس میں ایک ہی بندہ معین ہے، اسی کا مواخذہ ہونا ہے، اور یہ جو فرض کفایہ ہے یہ پورے محلے کا پھر مسئلہ ہے، پوری مسجد میں اس کے لحاظ سے ہے۔ تو آگے یہ لکھتے ہیں کہ والامر، درمیان والا جملہ ابھی باقی ہے وہ بعد میں کرتے ہیں۔ والامر اذا عم خف، کوئی امر بھی جب عام ہو جاتا ہے تو ہلکا ہو جاتا ہے، عام ہو جاتا ہے اگرچہ کتنا بھاری امر ہو۔ مثال کے طور پر عبادات ہیں، جب سارے ہی روزہ رکھ رہے ہوں تو اس معاشرے میں روزہ رکھنا آسان ہے، اور جب نہ رکھ رہے ہوں سارے تو پھر رکھنا مشکل ہے اس کے مقابلے میں کہ جب ہر ساتھی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میں بھی روزہ رکھ لیتا، یعنی نفلی روزوں میں، اور فرائض میں بھی اسی لیے یعنی وہ ماحول ایک دیا جاتا ہے کہ سب کے لیے آسانی بھی اس میں ہوتی ہے۔ تو امر جس وقت عام ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خفا، وَإِذَا خَصَّ ثَقُلَ، جب اس کو مخصوص کیا جائے تو پھر ثقیل ہو جاتا۔ جب یہ کہ سارے طالب علم یہ کام کریں پھر یہ آسان ہے، جب سب میں سے چند کو مختص کر دیا جائے تو پھر ان کے لیے وہ اس کے مقابلے میں ثقیل ہے جو پہلے اس کے عموم کی وجہ سے آسان تھا۔ اب اس دلیل میں یہ کہا وَالْكَافِرُ مِنْ جُمْلَاتِهِمْ، کہ حق کافہ کے لیے جو فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بستی میں سے کوئی ایک بھی کر دے تو بستی بچ جائے گی، اور ایک نے بھی نہ کیا تو سارے وہ بستی والے لپیٹ میں آئیں گے۔ اب اس بستی میں کافر بھی رہتا ہے تو جب بچیں گے تو وہ کافر بھی ساتھ بچ جائے گا۔ یعنی بعض فرض کفایہ جو جنازے والا تو یہ شک یہاں لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں اس پر فرض نہیں تھا کہ بلکہ جائز ہی نہیں کہ وہ جنازے کے لیے جائے۔ یہ اور جو معاملات ہیں ان کے لحاظ سے فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ حَقًّا لِلْكَافَّةِ وَالْكَافِرُ مِنْ جُمْلَاتِهِمْ، اور کافہ میں کافر بھی ہے بعض معاملات میں۔ تو پھر یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں تو اتنا عموم ہوا کہ مسلمانوں سے نکل کے غیر مسلموں تک بھی ہے کہ اس بستی میں سے اگر کوئی بھی ایک بندہ کھانا کھلا دیتا کسی کو تو یہ مواخذے سے بچ جاتے۔ تو اب جو ہے وہ نہیں بچے تو بچ گئے ہیں تو درمیان وہ کافر بھی بچ گیا ہے، نہیں بچے تو پھر سارے ہی نہیں بچے، اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی انہوں نے ترجیح دی فرض عین کو کہ اس کا حساب سخت ہے، اس میں مشقت زیادہ ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ جنہوں نے کہا فرض کفایہ افضل ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے افضل ہے، ایک ہے ایک بندے سے حرج کا اٹھ جانا، دوسرا ہے ہزاروں سے حرج کا اٹھ جانا۔ حرج نقصان، دینی نقصان، تو ایک ہے
محض ایک بندے سے حرج کا اٹھنا، ایک لاکھ سے حرج کا اٹھ جانا، 10 لاکھ سے حرج کا اٹھ جانا، پوری امت سے حرج کا اٹھ جانا، تو پھر فیصلہ کرو کہ فائدہ کس میں زیادہ ہے، اہم پھر کون ہے؟ تو جس نے فرض عین ادا کیا اس نے ایک بندے سے حرج اٹھایا، جس نے فرض کفایہ ادا کیا اس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سے حرج اٹھایا، تو پھر اس کے حرج اٹھانے کا فائدہ، اس کا دائرہ بہت وسیع ہوا، تو جس کا دائرہ وسیع ہے پھر وہ زیادہ اہم ہے، اور پھر جو اہم ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ اس بنیاد پر کچھ لوگوں نے فرض کفایہ کے افضل ہونے کا قول کیا۔ اب ترجمہ دیکھو، وکیلا فرض الکفایات افضل لأن فعلہ مسقط للحرج عن الامت بأسرها، لأن فعلہ ضمیر راجع ہے فرض کفایہ کی طرف، کہ یہ فرض کفایہ ادا کرنا یہ کیا ہے؟ ساکت کر دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے حرج کو ساری امت سے، عن الامت بأسرها، ساری امت سے، یعنی ایسا بھی فرض کفایہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پوری امت کا کر جائے حل، یعنی امت پر فرض تھا فرض کفایہ کہ ایک بندہ ادا کر جائے، یعنی یا امت سے مراد یعنی ہر جو علاقے میں مسلم امہ ہے اس سے اس نے حرج اٹھا دیا، محلے والوں سے حرج اٹھا دیا، جب کسی نے جنازہ پڑھ لیا تو باقی محلے والوں سے، وہ امت ہے ان سے حرج اٹھا دیا، شہر والوں میں سے ایک نے کر لیا وہ کام، پورے شہر سے حرج اٹھا دیا، تو یہ امت سے مراد ہے۔ وَبِتَرْكِهِ يَعْصِ الْمُتَمَكِّنُونَ مِنْهُ كُلُّهُمْ، یعنی اگر کرے گا تو پھر بھی بڑا فائدہ ہے کہ صرف ایک بندے کا سے حرج نہیں اٹھا بلکہ لاکھوں کروڑوں سے یا ہزاروں سینکڑوں سے حرج اٹھا، اور اگر نہیں کرے گا تو پھر صرف ایک بندہ گناہ گار نہیں ہوگا، وہ ساری امت گناہ گار ہوگی، یعنی جس معنی میں امت ہم کہہ رہے ہیں سارا محلہ گناہ گار ہوگا، سارے شہر والے گناہ گار ہوں گے، ہزاروں لاکھوں گناہ گار ہوں گے، لاکھوں کروڑوں گناہ گار ہوں گے۔ تو پھر اب اس سے کیا مطلب نکلا؟ ایک طرف ہے کہ ایک بندے کا گناہ گار ہونا، دوسری طرف ہے لاکھوں کروڑوں کا گناہ گار ہونا، تو پھر وہ فعل زیادہ اہم ہے جس سے لاکھوں کروڑوں گناہ گار نہ ہوں۔ تو اس بنیاد پر یعنی اس کا دونوں پہلو دیکھیں تو فرض کفایہ کے، کہ اگر یہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو فرض کفایہ ادا کیا جائے گا یا ترک کیا جائے گا، اگر ادا کیا جائے گا تو پھر ادا کرنے سے ایک سے حرج نہیں اٹھا ہزاروں لاکھوں سے اٹھ گیا ادا کی وجہ سے، اور دوسری وجہ سے ترک، تو ترک سے پھر ایک گناہ گار نہیں ہوا، لاکھوں کروڑوں گناہ گار ہو گئے، تو ادھر فرض عین کی بنیاد پر تو ایک ہی گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اب یہ دو جو صورتیں ہیں کہ ایک طرف ہے ایک محض گناہ گار ہونا، دوسری طرف ہے لاکھوں کروڑوں کا گناہ گار ہونا، تو پھر نقصان کس میں زیادہ بنا کہ جب لاکھوں کروڑوں گناہ گار بن رہے ہیں، وہ کب بنے ہیں؟ فرض کفایہ کی ترک کی وجہ سے، تو پھر فرض عین کے ترک سے وہ نقصان نہ ہوا جو فرض کفایہ کے ترک سے ہوا۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے پھر اس کی افضلیت کا قول کیا کہ دو ہی پہلو ہیں، ایک ہے فعل کا، دوسرا ہے ترک کا، فعل میں بھی اس کا دائرہ کار فائدے میں زیادہ ہے اور ترک میں اس کا دائرہ کار نقصان میں زیادہ ہے، تو اس بنیاد پر پھر یہ زیادہ اہم ہے فرض عین کے مقابلے میں۔ وَبِتَرْكِهِ، اگر اس نے ترک کر دیا اس کو تو کیا ہوگا؟ يَعْصِ الْمُتَمَكِّنُونَ مِنْهُ كُلُّهُمْ، سارے جو عاقل بالغ تھے، مراد یا لفظ امت بولا گیا یا آبادی بولا گیا، محلہ بولا گیا، تو اس میں جو عاقل بالغ ہوش مند جن کے اندر یہ قدرت تھی کہ وہ یہ کام کر سکتے، وہ سارے گناہ گار ہو جائیں گے۔ یعنی یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ فرض کفایہ میں جو گناہ گار ہونے کا دائرہ ہے اس میں مکلف کی بات ہے، غیر مکلف امت کی بات، یا اصل متمکنون منہ، جن کو تمکن حاصل تھا، قدرت کہ وہ یہ کام کر سکتے، پھر بھی نہیں کیا، کلہم، وہ سارے گناہ گار ہوں گے۔ ولا شک فی عظام وقع ما هذه صفاته
تو کوئی شک نہیں کہ جس کی یہ شان ہو اس کی حیثیت پھر بڑی ہے، جس کی یہ شان ہو جو فعل ترک دونوں میں بیان کی، اس کی وہ پھر اپنے فضیلت میں بڑا ہے۔ تو دونوں کی دلیلیں اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ صحیح ہیں، اور لیکن انہوں نے ذکر میں جو ترجیح دی تو پہلے مذہب کو ترجیح دی کہ فرض عین افضل ہے۔ عمومی طور پر کتابوں میں بیان بھی اسی کا کیا جاتا ہے کہ فرض عین افضل ہے فرض کفایہ سے، لیکن دوسرا پہلو بھی موجود ہے، اس کو قیلہ سے ذکر کیا، مگر ان کی دلیل کی پوری تفصیل انہوں نے ذکر کی، جو اچھی خاصی دلیل ہے کہ اس فرض کفایہ کی فضیلت کے لحاظ سے انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم بارک لنا فی الأمور کلہا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا